بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 204 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کتاب الفتن کے تحت خانہ جنگی کی مذمت اور 30 کذاب لوگوں کا جو بیان ہے حدیث میں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب الفتن، بیان انواع الفتن۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن یحیی عن حمید عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سل السیف علی امتی فإن لجہنم 7 ابواب باب منها لمن سل السیف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت پر تلوار کھینچتا ہے تو وہ یاد رکھے فإن لجہنم 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، باب منها لمن سل السیف، ان میں سے ایک اس شخص کے لیے بھی ہے جو تلوار کھینچتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے جو امت پر تلوار کھینچتا ہے، خانہ جنگی کرتا ہے، امن خراب کرتا ہے۔ تو اسلام نے خانہ جنگی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا۔ افتراق، انتشار، لڑائی جھگڑا، یہ چیزیں اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، صلح کا پیغام دیتا ہے، مذاکرات کی دعوت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے آ کر کہے کہ حرم شریف کے داخل ہونے کے دروازے جو ہیں ان میں سے ایک دروازہ آپ کے نام سے منسوخ کیا جا رہا ہے، تو یقیناً اس پر آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو یہ اطلاع دے کہ فلاں جیل میں جو دروازے ہیں ان کا ایک دروازہ، اس کا ایک دروازہ آپ کے نام سے جو ہے وہ منسوخ کیا جا رہا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ اداسی آپ کے چہرے پر چھا جائے گی، اور جو ہے وہ ڈر اور خوف بیٹھ جائے گا۔ تو دنیا کی جو جیلیں ہیں ان کا اگر ان کے دروازوں کو اگر جو ہے وہ کسی کے ساتھ منسوخ کیا جائے تو اس کا یہ حال ہے۔ آخرت کی جو جیل ہے جہنم، اس کا دروازہ اگر کسی کے نام سے منسوخ کر دیا جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی یہ جو ہے وہ غمگین خبر ہے، اور کتنی جو ہے وہ کس قدر اس کو پھر اس پر توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جو امت کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی غمگین اور خطرناک قسم کی وعید ہے یہ، کیونکہ خانہ جنگی جو ہے وہ چاہے کہیں بھی ہو، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر جو ہے وہ امت کو تباہ کرنے کی والی چیز ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بربادی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اور ملکوں کے ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں آئے جب، تو وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ کسی صورت اس کو برداشت نہیں کرتا۔ آپس میں اختلاف، افتراق، انتشار، لڑائی جھگڑا، اس کی بجائے مذاکرات، امن اور صلح کا پیغام دیتا ہے۔ امن عامہ کو خراب کرنے والے اور پورے ملک کو خانہ جنگی میں مبتلا کرنے والے کی سزا بھی پھر اتنی ہی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے کہ اس کے لیے جہنم کا ایک پورا دروازہ ہے جو اس قسم کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خاص ہے، اور اس کے اندر وہی لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور دنیاوی طور پر بھی اس شخص کو جو ہے وہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو اسلحہ ہم پر اٹھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی دنیاوی طور پر بھی اس کے لیے ایک سزا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من غش، جو اسلحہ ہم پر اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے دنیا میں بھی یہ سزا ہے کہ اس کو امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج قرار دیا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مختص کیا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن الحارث عن ابی الجلاس قال كنت ممن سمع من عبد الله السبائي كلاما عظيما فاتينا به عليا رضی اللہ تعالی عنہ ونحن نهز عنقه في طريقه فوجدناه في الرحبة مستلقيا على ظهره واضعا احدى رجليه على الاخرى فسأله عن الكلام فتكلم به فقال ترويه عن الله تعالى او عن کتابه او عن رسوله فقال لا، قال فعما تروی، قال عن نفسی، قال
اما انک لو رویت عن اللہ تبارک و تعالی او عن کتابہ او عن رسولہ ضربت عنقک ولو رویتہ عنی او جعتک عقوبۃ فکنت کاذبا ولکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین یدی الساعۃ 30 کذابا وانت منہم وفی روایت عن ابی الجلاس قال كنت في من سمع من عبد الله السبائي كلاما عظيما فاتينا به عليا رضي الله تعالى عنه فوجدناه في الرحبة مستلقيا ظهره واضعا احدى رجليه على الاخرى فسأله عن الكلام فتكلم فقال ترويه عن الله تبارك وتبارك او عن كتابه او عن رسوله قال لا قال فعني قال لا قال فعمن ترويه قال عن نفسي قال اما انك لو رويت عن الله او عن كتابه او رسوله ضربت عنقك ولو رويت عني اوجعتك عقوبة فكنت كاذبا ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة 30 كذابا فأنت منهم. اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو الجلاس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا جو یہودی ہے، عبداللہ بن سبا یہودی سے بڑی بات سننے والوں میں بھی شامل تھا. ممن سمع من عبداللہ سبعی کلام عظیما، بڑی بات سننے والوں میں بھی شامل تھا. فاتینہ بھی علیہ، ہم اسے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ونحن نحز عنقہ فی طریقہ، اور راستے بھر میں اس کی گردن کھینچتے رہے. فوجدناہ فی الرحبۃ مستلقیا علی ظہرہ، ہم نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چت لیٹے ہوئے اور ایک واضعا احدی رجلیہ علی الاخری، اور ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھے ہوئے دیکھا. فسالہ عن الکلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کے عقائد کے بارے میں پوچھا. فتکلم بہ، اس نے کچھ بولا. فقال ترویہ عن اللہ تعالیٰ وعن کتابہ وعن رسولہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے یہ باتیں اللہ کے حوالے سے یا اس کی کتاب کے حوالے سے یا اس کے پیغمبر کے حوالے سے نقل کی ہیں یا نقل کرتے ہو؟ فقال لا، تو اس نے کہا نہیں. قال، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فعما تروی، پھر کہاں سے بیان کرتے ہو؟ قال عن نفسی، تو اس نے کہا اپنے دل سے. قال اما انک لو رویت عن اللہ تبارک و تعالی وعن کتابہ وعن رسولہ ضربت عنقک، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اب تو نے کوئی جھوٹی بات اللہ کی طرف سے یا اس کی کتاب یا اس کے رسول یا اس کے رسول کی طرف سے ضربت عنقک، تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. ولو رویتہ عنی اوجعتک عقوبۃ، اور اگر میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کی تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا. فکنت کاذبا، تو جھوٹا ہوگا. ولکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب 30 کذابا، 30 کذاب آئیں گے. وانت منہم، اور تو انہی میں سے ایک ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے ابو الجلاس کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ عبداللہ بن سبا یہودی سے جو ہے وہ بڑی بات سننے والوں میں بھی شامل تھا. ہم اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئے تو ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جو مسجد ہے اس کے صحن میں چت لیٹے ہوئے اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے پایا. فسالہ عن الکلام، تو انہوں نے ان سے عقائد کے بارے میں پوچھا اس عبداللہ بن سبا یہودی سے. تو انہوں نے کچھ بات کی تو فرمایا کہ کیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کرتا ہے یا اس کی کتاب سے یا اس کے رسول سے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو کہاں سے بیان کرتا ہے؟ قال، تو فعن نے پوچھا مجھ سے بیان کرتا ہے؟ قال لا، تو میں نے کہا نہیں. قال فعمن تروی، تو کہاں سے بیان کرتا ہے؟ قال عن نفسی، تو اس نے کہا میں اپنے دل سے. فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، اور اگر تو نے مجھ سے کوئی بات منسوب کر کے بیان کی تو میں تجھے سخت سزا دوں گا اور تو جھوٹا ہوگا. لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب 30 کذاب ہوں گے. فانت منہم، تو انہی میں سے ایک ہے.
عزیز طلبہ، اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 30 کذاب جو ہے وہ ظاہر ہوں گے اور تو ان میں سے ایک ہے۔ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عقیدت میں بعض لوگوں نے جو ہے وہ ان کو الوہیت کے مقام پر فائز کیا اور اپنی تمام توانائیاں اس میں صرف کی۔ ان میں جو ان کا سردار تھا، سر فہرست تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ الوہیت کے مقام پر فائز کر کے اور دین کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑنا چاہ رہا تھا اور دین کو، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہ رہا تھا، وہ سر فہرست حضرت علی کے جو عقیدت مندوں میں تھا، بظاہر عقیدت مندوں میں، وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ دین کو بہت ہی خطرناک قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے نہ لے رکھی ہوتی تو وہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ وہ اور ان کی جو ذریت تھی، اس کے جو عقائد اور نظریات کے جو حامی تھے، اور اس نے اپنے گرد ایک جماعت جمع کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مذموم مقاصد اور کیا کہتے ہیں باطل نظریات کی وجہ سے آگ میں ان کو جلایا تھا۔ اس کی جو جماعت تھی ان کو آگ میں جلا دیا تھا۔ حالانکہ آگ میں جلانا جو ہے وہ ممنوع تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا جو نظریات اور خیالات تھے وہ اتنے خطرناک تھے کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ میں جلایا اور عبداللہ بن سبا یہودی کو بھی سخت دھمکی دی اور جو ہے وہ اس کے جو پیروکار تھے، جو اس کے نظریات کے حامی تھے، ان کو جلا دیا۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کا جھوٹا دم بھرنے والوں نے انہیں الوہیت کے درجے پر فائز کیا اور عیسائیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اسی طرح جو ہے وہ ان سبائیوں نے بھی، عبداللہ بن سبا یہودی کے جو پیروکار تھے، انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عقیدت کا جو جھوٹا دم بھرنے والے تھے، انہوں نے حضرت علی کو الوہیت کے مقام پر رکھا اور اسلام کو سخت نقصان پہنچایا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عبد الرحمن عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان یختلفون الى القبور فیضعون بطونهم علیہ ویقولون وددنا لو کننا صاحب هذا القبر۔ یہ حاجب نہیں ہے، صاحبہ ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ وکیف یکون؟ قال لشدت الزمان وکثرت البلایا والفتن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یختلفون الی القبور، کہ وہ قبروں پر آ کر اپنے یختلفون الی القبور، وہ قبروں پر اپنے جسم رگڑیں گے، فیضعون بطونہم علیہ، اور فیضعون بطونہم علیہ، وہ قبروں پر اپنے جسم رگڑیں گے، یختلفون الی القبور، قبور کی طرف وہ آئیں گے، فیضعون بطونہم علیہ، اس کا معنی ہے اپنی جو ہے وہ جسم کو، اپنے بطن کو، پیٹ کو جو ہے وہ رکھیں گے ان پر۔ یختلفون الی القبور، قبروں کی طرف وہ آئیں گے اور اپنے پیٹوں کو ان پر رکھیں گے، یعنی کہ اپنے جسم کو ان پر رگڑیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، وَدِدْنَا لَوْ كُنَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ، کاش ہم اس قبر والے کی جگہ ہوتے۔ قیل یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَكُونُ، ایسا کیوں ہوگا؟ قال لِشِدَّةِ الزَّمَانِ وَكَثْرَةِ الْبَلَايَا وَالْفِتَنِ، کہ شدت زمانہ اور کثرت مصائب اور کثرت فتن کی وجہ سے، یعنی فتنے بہت زیادہ ہوں گے، مصیبتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یختلفون، وہ آپس میں اختلاف کریں گے۔ اس کا معنی اختلاف ہوتا ہے جو یہاں روایت میں ہے، لیکن اختلاف کا مطلب بھی یہاں مراد یہاں پر آنا جانا ہے، کیونکہ مختلف راستوں پر جو ہے وہ آنے والے مختلف راستے پر ہوتے ہیں، جانے والے سے الگ راستے پر ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے مراد یہاں پر آنا جانا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ یختلفون الی القبور، قبروں کی طرف آئیں گے، فیضعون بطونہم علیہ، اور ان پر اپنے جو ہے وہ پیٹوں کو رگڑیں گے، یعنی کہ اپنے جسم کو آ کر رگڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کاش کہ ہم اس قبر والے کی جگہ پر ہوتے۔
تو یہ جو زمانے کی شدت ہے، سخت زمانہ ہوگا، مصائب بہت زیادہ ہوں گے، فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے یہ ہوگا۔ تو علامات قیامت جو ہیں وہ علماء نے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ علامات ہیں جو علامات کبریٰ کہلاتی ہیں، اور ایک وہ علامات ہیں جو علامات صغریٰ کہلاتی ہیں۔ قیامت کی جو علامات ہیں یہ بھی قرب قیامت کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ارشاد فرمایا۔ تو علامات قیامت کے جو دو حصے ہیں، ان میں سے جو علامات کبریٰ والا حصہ ہے، یعنی کہ وہ بڑی بڑی علامات، ان میں سے جو ہے وہ ظہور مہدی بھی ہے، خروج دجال ہے، نزول عیسیٰ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے، یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یہ جو بڑے بڑے واقعات ہیں یہ اس کے اندر آتے ہیں، اور ان کے ظہور کا ابھی تک انتظار ہے۔ تو جیسے ہی کوئی ایک علامت ان میں سے ظاہر ہوگی تو دوسری بھی یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو ہے وہ پھر قیامت آ جائے گی اس کے بعد۔ باقی رہی علامات صغریٰ جو دوسری قسم ہے، دوسرا حصہ ہے، وہ تقریباً سب پوری ہو چکی ہیں۔ اس حدیث میں بھی جو ہے انہی میں سے ایک علامت کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کل کے زمانے کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو کتنا سخت زمانہ ہے، ہر شخص اس سختی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے کہ زمین کے اندر ہی چلا جاؤں۔ زمین کی پشت جو ہے وہ زمین کا جو پیٹ ہے اس سے بنسبت پشت کے زمین کے پیٹ کو جو ہے وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور دنیا سے جو چلے جاتے ہیں، جو رخصت ہو جاتے ہیں، انہی کو وہ اچھا سمجھتا ہے، تاکہ یہ دنیا کے جو جھنجٹ ہیں، یہ دنیا کے جو مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، فتنے ہیں طرح طرح کے، ان سے جان چھوٹ جائے۔ اور ان مصائب اور تکالیف کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ یہ تمنا کریں گے کہ جو ہے وہ زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ زمین کے اندر چلا جائے، یعنی موت کی خواہش کریں گے، موت کی تمنا کریں گے، بجائے اس کے کہ شرعی لحاظ سے موت کی تمنا کرنا اس کا کیا حکم ہے، اس بات کو قطع نظر کرتے ہوئے اس حدیث کے اندر یہ بیان آیا ہے۔ اس میں زمانے کی سختیاں اور زمانے کے مصائب اور فتنوں کی طرف اشارہ ہے کہ طرح طرح کے فتنے آئیں گے۔ تو اسی زمانے کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ پیشن گوئی فرمائی تھی، اور فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا۔ تو آج آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں، آج بھی اور جیسے جیسے جو ہے وہ دن گزرتے جا رہے ہیں، سال گزرتے جا رہے ہیں، طرح طرح کے مصائب آ رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں، اور طرح طرح کی تکالیف آ رہی ہیں۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ زمین پر رہنے سے بہتر ہے زمین کے اندر چلے جائیں، زمین کی پشت سے زمین کا پیٹ بہتر ہے، موت کی تمنا ہر شخص کرنے لگا ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، امن خراب کرنے والے کے لیے کیا وعید ہے حدیث مبارکہ کے اندر؟ نمبر 2، علامات قیامت کی کتنی اقسام ہیں اور علامات کبریٰ کون کون سی ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔